لكم عدو مبين. 125 کروڑ سے بھی زیادہ اسمارٹ فون صرف انڈیا میں یوز ہوتے ہیں، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایڈکشن ہے، ایک نشہ ہے. گوگل کے ایک فارمر امپلائی نے بتایا کہ یہ ایڈکشن کوئی اتفاق سے نہیں بلکہ اسے ایسے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے، اور نئی نئی اپلیکیشن سے یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کیونکہ یہ ان ایپس کے ذریعے جیسے ہم سے چپک گیا ہے. تو مقصد ہمیں اپنے ڈیوائس پر دیر تک رکھنا ہے. ایسا کیوں؟ کسی بھی کمپنی کے لیے جس کا بزنس ماڈل ایڈورٹائزنگ یا سیگمنٹ بیس ایڈورٹائزنگ ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپنی جو لوگ ان کے پروڈکٹ پر ٹائم خرچ کرتے ہیں اس کی پرواہ کرتی ہے، کیونکہ اس سے وہ اور زیادہ کماتی ہے. تو یہ کھیل بن جاتا ہے. میں الگ الگ مائل کرنے والی ٹیکنیکس کیسے پھینک سکتا ہوں جس سے کہ لوگ رکیں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمارے پروڈکٹ پر لگائیں اور کل پھر واپس آئیں. پلان اور سوچ جو ان اپلیکیشنز کے بنانے کے پیچھے تھا، فیس بک ان میں سب سے پہلی ہے. اسے واقعی میں سمجھنے کے لیے کہ سوچ صرف اس بارے میں تھی کہ ہم آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت اور صلاحیت اور آپ کا دھیان کیسے خرچ کر سکتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو ہر تھوڑی دیر میں تھوڑی سی ڈوپامائن دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی نے کسی فوٹو پر یا پوسٹ پر یا کسی بھی چیز پر لائک یا کمنٹ کیا ہے، اور اس سے آپ کو اور زیادہ کنٹینٹ کے لیے مواد ملتا ہے، مدد مل سکتی ہے، اور یہ آپ کو اور کمنٹ اور لائک دلائے گا. اور یہی سرکل سوشل میڈیا کی حقیقت ہے. اور یہ بالکل اس طرح ہے جیسے کہ مجھ جیسا ہیکر خود یہ پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ آ رہا ہے، کیونکہ آپ ہیومن سائیکالوجی میں انسان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یہ انوینٹرز اور کریٹرز جیسے میں اور مارک، کیون، یہ سب اس بات کو سمجھتے ہیں، پھر بھی ہم یہ کر رہے ہیں. یاد رکھیے، اگر آپ کسی چیز کے عادی ہیں تو آپ کی زندگی کی بنیاد بھی وہی ہوگی، اور آپ کا دشمن آپ کی اس عادت کے ذریعے آپ کو آسانی سے کنٹرول کر سکتا ہے. سوشل نیٹ ورک کے ذریعے کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اسے فوٹوز میں اور ویڈیوز میں ہی بزی رکھا جائے، بلکہ کوئی بھی سوشل میڈیا کا پروگرام، کوئی گیم، کوئی بھی پوسٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں مشغول کر کے اس کا برتاؤ بدل دیا جائے، اس کے یقین اور اخلاق کو ختم کر دیا جائے اور اسے زندگی کی حقیقت سے دور کر دیا جائے. اور وہ یہی سب ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. وہ ہمارے دماغ کو ان سب چیزوں میں ہی مشغول رکھتے ہیں جس سے ہمارے پاس دوسری ضروری چیزوں کے لیے وقت ہی نہ بچے. دوسرے الفاظوں میں انہوں نے ہمیں سوشل میڈیا کے نیٹ ورک کے ذریعے اپنا غلام بنا لیا ہے، اور یہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے شیطان تمہارے وقت تم سے چھین رہا ہے، کیونکہ اس میں ان گنت پوسٹ اور ٹیبز ہیں جو تمہیں اپنے جال میں پھنسا کر تمہاری زندگی کا قیمتی وقت چوس رہی ہیں. یہاں تک کہ آپ بالکل اکیلے بیٹھے ہو اور سوشل نیٹ ورک پر کنیکٹڈ ہو، اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہو، مگر حقیقت میں آپ اکیلے ہو. اس طرح سے انہوں نے سماج کو توڑ کر اپنا غلام بنا لیا ہے. فرمایا لن تزولا قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. ابن آدم، آدم کی نسل کے کسی فرد کے قدم ہل نہیں سکیں گے کٹہرے سے. جیسے عدالتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ملزم یا ملزم کہنا چاہیے کھڑا ہوا ہے کٹہرے کے اندر، اس پر جرا ہو رہی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، وکیل سوال کر رہا ہے، جج سوال کر رہا ہے، تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہے. اس کٹہرے میں اللہ تعالیٰ کی عدالت اخروی کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے قدم جب تک 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. عن عمرہ فیما افنا. ہم نے عمر دی تھی تمہیں 80 برس، کہاں گلائی کہاں گوائی، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا کر کے لائے. بہت سے لوگ جو سوشل میڈیا کے اتنے عادی ہو چکے ہیں اور کچھ لائکس اور فالوورز حاصل کرنے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. میرے 5000 فالوورز ہو گئے، میرے 10,000 فالوورز ہو گئے. یہ جھوٹی کامیابی ہے. رپورٹس کہتی ہیں کہ یہ لوگ 5 سے 9 گھنٹے دن کے انٹرنیٹ پر گزارتے ہیں سوشل میڈیا پر اسکرال کرتے ہوئے. ان سے پوچھو ذرا کہ تم نے اپنی زندگی کے لیے اصل میں کیا پازیٹیو کام تم نے اپنی فیملی کے لیے کیا، اپنے بچوں کے لیے کیا، آنے والی نسل کے لیے کیا، اپنے پڑوسی کے لیے کیا، اس امت کے لیے کیا. کچھ نہیں. بس یہی بات دماغ میں چلتی رہتی ہے کہ میں نے فیس بک پر آج ایک پوسٹ ڈالی تھی اور اس پر 200 لائکس آئے، اور ایسے چلتے ہیں، خود کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا کام انجام دے دیا. اس کانسیپٹ نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا ہے، اور ہماری زندگیاں آج اس سے جڑ گئی ہیں، اور یہ ہمارے اندر بے وجہ کا تناؤ، بے وجہ کی اداسی لا رہا ہے. ایک چڑچڑاہٹ لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو پتہ لگنے لگا ہے کہ دوسرے لوگ اپنی زندگی میں کیسے جی رہے ہیں.
اور آپ اپنی خود کی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے کمپیئر کر رہے ہو. آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کی زندگی میں کیا کچھ نہیں ہے جو ان کی زندگی میں ہے، اور آپ وہ بھول رہے ہو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو دیا ہے. ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم اتنے کمتر ہو گئے ہیں، کیا ہم شیلو ہو گئے ہیں کہ ہمیں دنیا کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، کس کے ساتھ جا رہا ہوں، میں کس کے ساتھ ہوں. یا ہم اتنے گرے ہوئے ہو گئے ہیں، ہم اتنے شیلو ہو گئے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. لنچ کر رہے ہیں تو سیلفی لے رہے ہیں، اپنی وائف کے ساتھ فوٹو پوسٹ کر رہے ہیں. ہماری ماں بہنیں بھی یہ کام کر رہی ہیں. آپ کو یہ کول لگتا ہے؟ نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے کہ اس کا لوگوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ شادی شدہ زندگیوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس سب میں مبتلا ہیں وہ ایک جھوٹی زندگی جی رہے ہیں. ہم یہ سب کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم زندگی جی رہے ہیں، ہم خوش ہیں، ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، پر یہ سچ نہیں ہے. تم بھی اور انسانوں کی طرح ایک عام انسان ہو، اور اگر یہ سچ بھی ہے کہ تم خوش ہو تو دنیا کو یہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے. دنیا کو مت دکھاؤ، کیونکہ لوگ تم سے جلنے لگیں گے. وہ تمنا کریں گے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارے پاس سے چھین کر انہیں دے دیا جائے، وہ ان کے پاس آ جائے اور انہیں مل جائے. اور ایسا ہو رہا ہے. ہم دوسروں کو دیکھ کر یہ تمنا کرتے ہیں کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہو، اور پھر اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اسے کم سمجھنے لگتے ہیں اور اس کی تمنا کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں دیا. اور اللہ اس چیز کا سوال تم سے نہیں کریں گے جو اس نے تمہیں نہیں دیا. ہم کیوں اپنے لیے چیزیں مشکل بنا رہے ہیں؟ کیوں اپنی تمنائیں اور آرزویں بڑی کر رہے ہیں؟ آپ سارا دن سوشل میڈیا پر رہتے ہو، ویڈیوز دیکھتے ہو، پوسٹ دیکھتے ہو، ان میں خواتین کو دیکھتے ہو، نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہو، ان کی طرف مائل ہوتے ہو، ان کی خواہش کرتے ہو، اور گھر پر آ کر اپنی بیوی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس کے بارے میں کہتے ہو، اس سے کہتے ہو میں تم سے پریشان ہو گیا ہوں. ہاں بالکل تم اس سے پریشان ہو گئے ہوگے، تنگ آ گئے ہوگے، پر کیا تم نے کبھی اپنی بیوی کو اس کا 10% ٹائم بھی دیا جو تم سوشل میڈیا پر نامحرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے سارا دن خرچ کرتے ہو؟ کیا کبھی اپنی بیوی کی اس کے سامنے تعریف کی ہے؟ نہیں. تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جن کا تم سے کوئی تعلق نہیں، جو تمہاری نہیں. وہ زندگی جینے کی کوشش کر رہے ہو جو تمہاری نہیں ہے. اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے اپنی زندگی جیو، اپنے پاس جو ہے اس میں خوش رہو. یہ سوشل نیٹ ورکس اس وقت کے بڑے فطروں میں سے ایک ہے، کیونکہ آپ کے دشمن کے پاس سب سے آسان طریقہ ہے آپ کے ذہن کے ساتھ کھیلنے کا اور آپ کی پوری توجہ بےمانی خواہشات پر لگانے کا. اور یہی وہ کام ہے جو شیطان کو بہت پسند ہے، لایانی، یعنی بے فضول کی باتیں. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب بھی آپ کوئی پوسٹ کرتے ہو یا سٹیٹس لگاتے ہو یا کچھ لکھتے ہو جس میں کوئی بے حیائی کی بات جھلکتی ہو، تو ایک بہت بڑی جماعت، بہت زیادہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اور جب بھی کوئی اس بے حیائی کی بات کو دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کا بھی گناہ آپ کے کھاتے میں جڑ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے آپ اس کے جواب دہ ہوگے. اسی طرح جب آپ سوشل میڈیا پر کوئی بے حیائی کی چیز، کوئی گناہ کی چیز کو لائک کرتے ہو یا شیئر کرتے ہو تو سوشل میڈیا کا ڈیٹا بیس زیادہ لائک ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. اب سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ گناہ کتنا بڑا بن سکتا ہے. تو جب بھی کبھی آپ کوئی ایسی پوسٹ کریں جس میں گناہ کا اندیشہ ہو یا کوئی ایسی پوسٹ کو لائک کریں یا شیئر کریں تو ایک بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے اور اس کا بوال کل قیامت کے دن کتنا بڑا ہوگا. آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ سب بائی چانس ہے، کوئی پری پلان نہیں؟ ذرا دیکھو کہ فیس بک کے پیچھے کون سی طاقت ہے. We're not going to yell. No, we're not. Of course not. That is a warm hoodie. Yeah, no, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret cult. Look at that. Making the world open and connected. Stream graph platform and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. یہ اپلیکیشنز، یہ سوشل نیٹ ورک آپ کو سچائی سے دور رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ میں ڈپریشن پیدا کرنے کے لیے، آپ کے ذہنوں میں لافانی اور غلط معلومات بھرنے کے لیے، آپ کے عقیدے کو توڑنے کے لیے، آپ کو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے، آپ کی آزادانہ سوچ کو روکنے کے لیے
اور آپ کی پرائیویسی کو ختم کر کے آپ پر پورا کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہی ابلیس کا بچھایا ہوا جال ہے جس میں ہم بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنا وقت حقیقت اور ذمہ داریوں پر لگاؤ، شیطان کو اپنا وقت برباد نہیں کرنے دو، اپنے معصوم بچوں کو، اپنی نسل کو اس جال میں نہیں پھنسنے دو۔ آج ہم کتنا وقت موبائل کے استعمال میں گزار دیتے ہیں، اور ہم میں سے کتنوں کے موبائل میں ہی قرآن بھی موجود ہے، مگر کیا ہم اسے کھول کر پڑھنے کی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ یاد رکھو کہ کل قیامت میں قرآن تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا اپنا حق لینے کے لیے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے، یا ربی میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، پیچھے ڈال دیا ہے، مسلمانوں نے اپنے کتاب قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ خود پر قابو نہیں کرو گے تو کوئی اور آپ پر قابو پا لے گا۔